نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ گر علماء ذوی الاحترام بالخصوص میرے ہندی انگلش کے ٹیچر استاذ گرامی الحاج نواب صاحب پنجاب، دارالعلوم فیضان شاہ عبدالحق روڑا والی کے ہنومان گڑھ کے محتمم اور ناظم اعلیٰ قاری اکرم رضا اشرفی صاحب، ناظم اسٹیج صاحب ہمارے سید صاحب قبلہ، میرے عزیز بھتیجے صاحب قبلہ، اور ہمارے جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں ان سب کے لیے میرے بڑے ہی عزیز روحانی سپوت بیٹے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ذوالفقار علی صاحب سبحان اللہ کہ جن کی محنتوں سے آج ہم اور آپ مل کر کے یہاں بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے ناظم اسٹیج نے ایک شعر پڑھا تو بڑا دل کو چھو گیا کہ جن کا ذکر کیا نا انہوں نے حضرت علامہ مولانا کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حق گوئی کی پاداش میں انگریزوں نے کالے پانی بھیجا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا سنائی گئی. تختہ دار پر جو پیغام دیا اسی کے لیے ہم آج حاضر ہیں. انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے اعزاء اقربا کی پرواہ کی، بلکہ دین اسلام کی خاطر قربان ہوئے. وہ ایک فتویٰ تھا جو مجاہدین آزادی کی حمایت کے اندر انہوں نے دیا اور ان سے کہا کہ آپ رجوع کر لیجئے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دین سمجھاتا ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کو ایمان کا جزو سمجھتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. آج ہندوستان کے اوپر حکمراں لوگ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس زمین کے مالک ہم ہیں، اس تخت شاہی کے مالک ہم ہیں، تو ان کے سامنے ان بزرگان دین کی تاریخ اور اتہاس رکھا جائے کہ جنہوں نے دین اسلام جو مدارس اسلامیہ ہیں، جو مکاتب فکر ہیں، انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اپنے وطن کو بچانے کے لیے. یہ شکشا کس نے دی تھی؟ یہ روح پرور جذبہ کس نے دیا تھا؟ تو آپ کہیں گے مدرسے سے ملا تھا، آپ کہیں گے عالم دین کے در سے ملا تھا، آپ کہیں گے غریب نواز کی چوکھٹ سے ملا تھا، آپ کہیں گے غوث اعظم دستگیر کے قدم ناز سے ملا تھا، آپ کہیں گے کہ بزرگان دین نے جو مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا، ایک بچے کو بسم اللہ سے لے کر بدناس تک پڑھایا، اسی میں یہ پیغام بھی دیا کہ وقت آئے تو آزادی کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دو، اپنے مال کو بھی قربان کر دو. آپ یہ نہ سوچنا کہ میری اولاد، بلکہ ان کو سمجھا کر کے جاؤ کہ ہماری زمین کا اگر ایک خطے کا ٹکڑا بھی کوئی
گا، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے وطن کی زمین کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کس نے دیا تھا یہ پیغام؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پیغام انہی مدرسوں کی دہلیز سے ملا تھا۔ اے جے پور کے جیالے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ ہماری بچیاں اساتذہ کے پاس، معلمین کے پاس جو مکاتب تھے وہاں جا کر کے ایک عالم دین کے پاس پڑھتی، اور وہیں سے وہ قرآن مقدس کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوتی، وہیں سے ان کو اخلاق و آداب سے آگہی کی جاتی، وہیں سے ان کو سارا سسٹم نظام زندگی بتایا جاتا۔ لیکن اس وقت کا جو ماحول ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث پاک ہے، جو قیامت قریب آئے گی ایمان جو ہے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، جو قیامت کے قریب آپ جائیں گے سرکار کے ظاہری زمانہ سے آپ دور جائیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ مضبوطی ایمان جو صحابہ کے چاہنے والوں میں تھی وہ میری امت میں نہیں رہے گی۔ ورنہ یاد رکھیے ہزاروں ایسی تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، صحابہ کے بعد دھیرے 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 لوگ مال و دولت کی طرف راغب ہوتے گئے۔ آج اسکول اور کالج کے اندر پڑھانے والے اپنی بچیوں کو سنیے، میں آپ ہی کے شہر کے ایک کلیکٹر کا نام لوں گا، میں نے صبح کال بھی کیا، مصروفیت کی وجہ سے شاید نہیں اٹھا سکے۔ قاری صاحب جانتے ہیں ہمارے کلیکٹر ذاکر حسین صاحب جو ہنومان گڑھ گنگا نگر رہ کر کے آئے، بہت ہم چاہتے ہیں، اور یہ اس بنیاد پر کہ نہیں کہ وہ دنیا کے اندر ایک اعلیٰ منصب پر ہے، اس بنیاد پر چاہتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے وقت کے کلیکٹر ہیں وہاں سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے حافظ بھی ہیں۔ جب میرے مدرسے میں آئے اور وہاں آ کر ایک شعر پڑھا تو مجھے ضرورت پڑی کہ میں ڈکشنری دیکھ لوں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایسے لوگ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی جوتیوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جو دین اسلام کا تقاضا ہے، آج اس کو ضرورت ہے، اس کو بیگانہ نہ سمجھا جائے، مدرسوں سے لاپرواہی نہ برتی جائے۔ یاد رکھیے گا وقت کا کتنا بڑا بادشاہ ہے، ان کے لیے فرشتوں کے حوالے سے یہ نہیں کہا گیا کہ جب وہ جاتے ہیں اسکول کے اندر تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، بلکہ قرآن کے قاری کے لیے، ایک حدیث مصطفیٰ کے محدث کے لیے، مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے لیے، اس قرآن اور حدیث کو گھر گھر تک پہنچانے والوں کے لیے میرے سرکار فرماتے ہیں، او لوگوں سنو، جب تمہارا بچہ مولانا صاحب کی طرف نکلتا ہے اور خالص ثواب کی نیت سے تم بھیجتے ہو تو تمہاری وہ ٹیکسیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ فور ویلر نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی نوری جماعت فرشتوں کی یہ فوج ہوتی ہے جو ان کو قدم نیچے نہیں رکھنے دیتی ہے بلکہ اپنے پروں پر لے کر چلتی ہے اور مدرسوں تک پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ کنیز فاطمہ تعلیمی کانفرنس۔ یہ کنیز فاطمہ صحیح معنوں میں کنیزان فاطمہ بنانا ہے تو میں تمام علماء کرام جو میرے سر کے تاج ہیں، سب سے بڑے میرے علماء ہیں، میں ان کے در کا گدا ہوں، اور جب جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں عالم ہو گیا، میں مفسر ہو گیا، میں محدث بن گیا، میں مفکر بن گیا، تو اب جب بن گیا ہو تو آگے کیا ملے گا؟ لیکن جب آپ اپنا ادب کا دامن جولی پھیلائے رکھیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک علم حاصل کرنے والا بندہ قبر کی گود تک کبھی سیراب ہی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا علم اس کو چاہیے، حدیث مصطفیٰ کا علم اس کو چاہیے، مفسر کے پاس جاتا ہے، تفسیر بے شمار تفسیروں سے وہ گزرتا ہے، لیکن مرتے دم تک بزرگان دین کی تاریخ رہی کہ وہ علم دوست رہے،
उलमा से मोहब्बत करते रहे, यहाँ तक कि आखिरी जुमले भी अगर कोई निकलते हैं तो इमाम अहमद रजा अलैहि रहमा की जिंदगी को आप देख लीजिए, वो इल्म की तलब ही के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बताइए, आज हम दुनिया की हिर्स के अंदर अंधे हो चुके, अंधे। एक होता है नाबीना कि जो अंदाजे से चलता है और दिल के नूर से अपने रास्तों को तलाश कर लेता है। देखा कभी नाबीनाओं को? वो जाते हैं मस्जिदों में, वो अपने डंडे के जरिए चलते रहते हैं, वुजू खाने तक भी पहुंचते हैं, वुजू भी बनाते हैं, सीढ़ियां भी चढ़ते हैं और मुक्तदी बनकर के इमाम के पीछे खड़े हो जाते हैं। ये क्या चीज है? ये खुदा के रास्ता की तरफ चले, तुम्हारी जाहिरी आंखें जो हैं वो खत्म हो गई हैं, लेकिन अल्लाह ने दिल की आंखों को रोशन फरमा दिया है। लेकिन आज हमारे यहाँ हाल ये है कि हम लोगों ने बिल्कुल अंधे हो गए, नाबीना हो गए, हक तो सूझता ही नहीं है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो वह उनको हौसला दीजिए। ये हमारे उलमा जो है ना, उलमा, इनकी अगर तारीफ में रातें लग जाए, सूरज निकले गुरूब हो जाए, सदियां बीत जाएं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती। और तो आयात बहुत दूर की बात है। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे महबूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इन उलमा के बारे में क्या कहा, सुनिए। मिशकात बाबुल इल्म अलैकुम बिमुजालिसतिल उलमा व इस्तमाइ कलामिल हुकमा इन्नल्लाह तआला युहील क़ल्बा बिनूरिल हिकमति कमा युहील अर्दा बिमाइल मतर। का लोगों, इन उलमा की मजलिसों को लाजिम पकड़ लो। क्या मतलब? मतलब यह है कि आप जिस तरह दुनिया के निजाम को चलाने के लिए तालीम और शिक्षा हासिल करते हैं, तिजारत का कारोबार करने के लिए आप नॉलेज हासिल करते हैं, 24 घंटे में एक आलिम दीन के पास जाकर कुछ सीखिए। बोलो सुभान अल्लाह। आपका सिर्फ इमाम नहीं है कि 5 वक्त नमाज पढ़ाई और अपने घर को चला गया। अरे इमाम सबसे बड़ा कलेक्टर है, जिले का मालिक है। इमाम अगर आप बहारे शरीयत को उठा लें और उसमें इमाम का जो मकाम बताया गया, का इमाम ऐसे को बनाओ जो अगर कोई गुनाह के काम देखे तो वहां हाथ पकड़े, नेकी की तरफ रागिब करे, और जो भी तुम्हारी कौम के अहम मसले हों वो इमाम हल करे। आज हम सरपंचों के पास जाते हैं, आज हम दुनियादारों के पास जाते हैं, ये उलमा आपके मसाइल का हल है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, इनकी सोबत को लाजिम पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे, वरना ऐसे नाबीना होगे कि दौलत के कुएं में तो गोते लेते रहोगे, लेकिन इल्म तक तुम्हारी रसाई नहीं हो सकती, तुम्हारे दिल के अंदर नूर नहीं आ सकता। हजरत अबू दर्दा वाली हदीस ले लीजिए, हजरत अनस वाली हदीस ले लीजिए, उसमें लुबे लुबाब ये है कि अगर कोई इल्म की तारीफ के हवाले से कोई बात करे कि इल्म है क्या चीज, तो कहते हैं इल्म वो नूर है जो स्पेशल रब जिससे मोहब्बत करता है उसको इल्म की दौलत से माला माल फरमा देता है। और आप इसको देखें, हदीस पाक ये भी है कि अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा करता है, उसको दीन की समझ बिल्कुल। अगर कोई है तो फिर मौलाना मोहम्मद वसल्लम या रसूल अल्लाह अलैकुम बिमुजालिसतिल उलमा। इन उलमा की मजलिसों में बैठो। अरे बोलो यार, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? आज आए हो, मेरा एक प्रोग्राम था अजमेर शरीफ,
जो मेरी बच्ची है ये सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। बड़ी बच्ची प्रिंसिपल है हनुमानगढ़ में, जामिया फातिमा उम्मुल खैर नवाज शरीफ। छोटी बच्ची जो है वो जामिया सैयदा हवा जोधपुर, वहाँ पे प्रिंसिपल है। उनका इसी तरह प्रोग्राम हुआ तो वहाँ तकरीर का बहुत अच्छी हुई, बयान बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन मैंने उनकी मीटिंग ली और मीटिंग लेकर मैंने हजरत ये कहा, मैंने कहा भी हम आए और आपके सामने सुर्खियां बखेर कर चले गए, अब यहाँ जितना बाप बांधे गए हैं उस पर काम आपको करना है और उसके लिए आपके पास कोई मैदान है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा मस्जिद का इमाम। मैंने कहा मस्जिद के इमाम को आप 8-10 हज़ार रुपया देते हो, बेचारा अपने वसाइल तलाश करने के लिए इधर उधर फिरता रहता है। आप कोशिश करें कि कोई इदारा कायम करें। हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत अल्लामा अलहाज अशा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब किबला नहीं लिया रहता है, मारिफ मुफ्ती आजम राजस्थान जो आपकी सवाने हयात लिखी गई, मुख्तलिफ उलमा ने और मुफक्किरीन ने अपने अपने तौर पर जो हजरत की जिंदगी में बातें थी उन्होंने उसमें नकल किया। उसमें एक इंटरव्यू भी लिया और इंटरव्यू में मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहिर्रहमा ने यही फरमाया, कहा कि जगह जगह मदारिस इस्लामिया कायम करो। एक दिन अगर वक्त आया ना जालिमों के पंजे से इस जमीनों को आजाद कराने का तो सब भाग जाएंगे। ये उलमा अपना सीना खोल के सामने कहेंगे, ना मोदी को देखेंगे, ना योगी को देखेंगे, ना किसी प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, ना किसी वजीर खारजा को देखेंगे, बल्कि वो सिर्फ अपने इल्म की रोशनी के अंदर अपने वतन की हिफाजत में ये मदरसा के तलबा ही। अभी मैं पंजाब गया और पंजाब जाकर मैंने देखा कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, और भी लोग थे लेकिन कसीर तादाद मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह। और जब पूछा गया कि ये जज्बा आपको किसने दिया, कहा कि हमारे आका ने फरमाया है, तालीम दी है कि पड़ोसी 3 तरह का होता है। पंजाब हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी एक वो होता है जो मुसलमान भी हो, बोलो क्या हो, बोलो मिलके बोलो, मुसलमान भी हो, और इसके साथ साथ रिश्तेदार भी हो, मामू हो, खालू हो, चचा हो वगैरह का मुसलमान भी हो और रिश्तेदार भी हो, और इसके साथ साथ वो पड़ोसी भी हो। तो सरकार ने फरमाया उसके 3 हक हैं बंदे पर। तुमने गोश्त रोटी खा लिया, वो भूखा रह गया, कयामत के दिन होगा डंडे पड़ेंगे कि तुम खाते रहे और अपनी खुशबू से उनके बच्चों को परेशान करते रहे। इसीलिए मेरे सरकार की तालीम देखो, कहा कि लोगों अगर तुम अपने घरों में अच्छा सालन बनाओ तो शोरबा बढ़ा दो, अपने घर के चूल्हे से पड़ोसी को तकलीफ मत दो, कयामत का दिन होगा वहां मारे जाओ। तो ये किसने तालीम दी? ये मदरसा ने, ये हदीस मुस्तफा ने। तो कहा एक पड़ोसी वो है कि जो रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है और पड़ोसी भी है। तो सरकार ने फरमाया कि एक मोमिन पर 3 हक है। बोलो कितना हक है? 3 हक है उसके ऊपर। और कहा कि एक पड़ोसी वो है, मुसलमान तो है लेकिन रिश्तेदार नहीं, का 2 हक है उसका, उस भाई के ऊपर 2 हक है। कहा एक वो पड़ोसी है ना मुसलमान है ना रिश्तेदार है, बल्कि कोई गैर मुस्लिम है, वो हम मजहब नहीं है, गैर मजहब का है। तो रहमत वाले मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया एक हक से तो वो वंचित नहीं है, एक हक उसको भी मिलेगा। तो ये समझ करके हमारे नौजवानों ने अपने घरों के सामान को लेकर के पंजाब गैर मुस्लिम भाइयों की मदद के लिए पहुंचे। अल्लाह अकबर। वहां 15-15 टन माल, यहाँ तक के औरतों ने अपने कानों की बालियां बेच बेच कर आटा और राशन लेकर वहां पहुंचे। और हुक्मरानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो इस्लाम इस तरह का सबक देता है, उन मदारिस को मिटाया न जाए, उन मदारिस को बनाया जाए। इदारे बनेंगे उतना हिंदुस्तान महफूज रहेगा, हिंदुस्तान के वासी महफूज रहेंगे, हिंदुस्तान के रहने वाले महफूज रहेंगे। हिंदुस्तान जो गंगा यमुनी तहजीब का मरकज है, हिंदुस्तान
کہ علامہ اقبال کہہ کر کے چلے گئے، کہا کہ یہ وہ باغیچہ ہے کہ طرح طرح کے پھول ہیں، یہ مدارس اسلامیہ کا سبق پڑھایا ہوا ہے۔ حضرات، حضور نے فرمایا ان علماء کی مجلس میں بیٹھو۔ جو حدیث بیان کر رہا تھا اس کو بھولیے گا نہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیے۔ تو کہا کیا ہوگا بیٹھنے سے؟ تو حضور کی بات دیکھیے، سرکار کی بات کہتے ہیں ان اللہ تعالی یحیی القلب بنور الحکمہ۔ کہا تم ان کے ساتھ بیٹھو گے نا، نورانی چہرے والوں کے ساتھ، تو تمہارے مردہ دل جو ہیں وہ حکمت کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ اللہ کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے نا، اس کو لقمان حکیم بناتا ہے۔ اللہ کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے، حکمتوں کا مالک بناتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب ان کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو حکمت کے نور سے زندگی عطا فرما دے گا۔ اور مثال کی لوگوں جیسے بنجر زمین پڑی ہے، جب اللہ کی باران رحمت برستی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، جب تم عالم کے پاس آؤ گے تو نور ایمان سے تمہارے دلوں کے اندر ہریالی پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے مسلمانوں، کیا مدرسے قائم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بتائیے۔ اور ہندوستان کو اگر بچانا ہے تو مدرسے قائم کرو، کوئی مٹاتا رہے تم بناتے رہو، اس لیے کہ اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ ہے، تابندہ ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ مدرسوں سے تعلیم ملتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں تو ان کو مثالیں پیش کرو علامہ کافی علیہ الرحمہ کی۔ وہ کہتے ہیں ہندوستان کو بچانے کے لیے جو میں نے فتویٰ دیا ہے سر کٹا سکتا ہوں، لیکن اس زمین کی ایک انچ پر انگریزوں کی حکمرانی کو برداشت نہیں کرتا۔ بتائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جامعہ کنیز فاطمہ۔ کوئی گن باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور لوگوں اس دین کے لیے اپنا وقت نکالیے۔ دین کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کا رات ہو دن ہو شب و روز ہو لمحات ہو، دین کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج میں کیا کیا مثالیں دوں، وقت کا کلیکٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کسی مولانا عالم دین کو ان کے ہاتھ چومتے دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہے تو میں اسی اسٹیج کے اوپر سمانت کروں گا۔ عالم دین، گرو جی بڑے بڑے عالم کو دیکھا ہم نے، لیکن کسی کلیکٹر کے ہاتھ چومتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ کلیکٹر متشرع ہو جائے، داڑھی رکھ دے، قرآن و سنت کے مطابق پکا سچا مسلمان، ہولیے سے ہیلے سے ہر طرح سے مسلمان نظر آئے، پھر اگر بچہ ہے تو وہ کہے گا کہ یہ میرا بزرگ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پھر یہ حدیث اس کے سامنے آئے گی، اور ادھر وہ شریعت کا پابند نظر آئے گا تو اس کی دست بوسی کرے گا۔ تو عالم دین کو دیکھو، ایک عالم دین امام ہے، ہمارا نمائندہ ہے، ہمارا وکیل ہے، لیکن ہم لوگ جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جو علماء کی قدر جانتے ہیں، اگر وقت کا کریکٹر بھی ہے، درویش ہو، پیر ہو، عالم دین ہو، تو اس کی دست بوسی کرتا ہوا نظر آتا۔ بتائیے آپ، یہ انعام کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ انعام قرآن سے ملا ہے آپ کو، یہ انعام حدیث مصطفیٰ سے ملا ہے آپ کو۔ آج میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ایک مقرر کی حیثیت سے آیا بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں مقرر ہوں، میں تو نقال ہوں، قاری ہوں ناظم صاحب۔ اور قاری اسے کہتے ہیں کتابوں کے اندر، وہ صبا کو سنے تو صبا پڑھنا شروع کرتے ہیں،
अशरा को सुने तो अशरा पढ़ना शुरू कर दे, हफ्स को सुने तो वो शुरू कर दे, और अगर कोई नकल करना ना जानता हो वो कारी, किताबों में आया। और अलबत्ता ये है कि हुरूफ को सेहत के साथ पढ़ना हम पर अज़्र कुरान फर्ज है, वाजिब है, ज़रूरी है। और वो उलमा से पूछिएगा किन किन मकाम पर कितना कुरान पाक पढ़ना जो है हम पर फर्ज है, कितना वाजिब है, कितना सुन्नत। ये सारी गुफ्तगू का टाइम नहीं है। मैं यहाँ 3 साल पहले अहलिया को एडमिट किया, और मैं अपना रूहानी सपूत बेटा कहूँगा जो आपका इमाम है। बेटा चाहे कलेक्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बेटा ही होता है। आज ये मेरे दाहिनी जाने बेटे मेरे मास्टर साहब मेरे बाप की हैसियत से है। छोटा था, इन्होंने हिंदी इंग्लिश के 4 अल्फाबेट पढ़ाए, लेकिन उसकी रोशनी में आज थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, हिंदी भी पढ़ लेते हैं, और कहीं कहीं तो हम रहनुमाई भी कर देते हैं। तो ये सब उस्ताजों का फैज़ जो जारी होता है, सब अदब। अदब जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो इन्होंने हमारी खिदमत में कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया लिया, तो खिदमत की। अब हम लोग जब छुट्टी हुई तो इनके यहाँ आ गए, चाय नोशी की, खाना किया। तो इन्होंने ये कहा कि हजरत तो आपके पास हम जोधपुर भी रहे, छोटे से बच्चे थे, दारुल इसाकिया में एडमिशन लिया, बड़ा नाम कमाया इन्होंने, जामे मस्जिद के इमाम रहे, कुरान वहाँ सुनाया माशाल्लाह, जो जोधपुर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। कहा यहाँ भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, आप बच्चियों के लिए कुछ करो, ज़रूरत है। अब इस पर अगर तबसरा करें नाज़िम साहब, तो हमारी जो बच्चियाँ दूसरों के लिए हिदायत का जरिया बनती हैं, वो न जाने क्या क्या हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखिए तो आपका कलेजा मुंह को आए हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, रब जिसके चाहे ईमान की हिफाजत करे। तो मैं बड़ा फिक्रमंद रहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ कॉलेज के अंदर जाती हैं, स्कूलों के अंदर जाती हैं, है ना, दुनियावी एतबार से आजकल कारोबार में भी हैं, तो कम से कम सबसे पहले इस्लाम उनको सिखा दिया जाए। इस्लाम जब वो सीख जाएंगी तो इंशाअल्लाह चाहे आप उनको कलेक्टर बना दीजिए माहौल के मुताबिक, जबकि आप शरान को फतवा लेंगे तो मुफ्तियान किराम जो भी दें वो हमारे सामने जाहिर है। लेकिन जिस तरह माहौल चल रहा है, आप डॉक्टर बना रहे हैं, आप हिकमत की बातें सिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले आप किसी बच्ची को कुरान का इल्म तो दीजिए। आप कुरान को क्या समझते क्या है? क्या माज़अल्लाह 4 वर्ग की एक किताब समझते हैं? कुरान वो है कि खुद कुरान ने अपनी बात बताई। कुरान कहता है कि कुरान वो है कि जमीनों आसमान या जो कुछ दुनिया में है, चाहे वो खला में हो, आसमानों में हो, जमीन के नीचे हो, कोई बात भी ऐसी नहीं जो कुरान पाक के अंदर जिक्र न कर दी गई। उसमें इंग्लिश भी है, उसमें हिंदी भी है, उसमें मराठी और गुजराती भी है, उसमें यूनानी और अफगानी भी हो, और बहुत सारे हमारे मुअल्लिमीन जो उर्दू की किताब पढ़ाते हैं उसमें आता है। मैं लंबी चौड़ी बात क्यों करूं, छोटा आदमी और छोटी बात करके निकल जाऊंगा। उसमें आता है कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम को 3 लाख जबानों का इल्म था। 3 लाख जबानों में आज हम गिनाना चाहें तो ज्यादा ज्यादा इंग्लिश को पहुंचेंगे, गुजरात को पहुंचेंगे, मराठ को पहुंचेंगे, इसी तरह इब्रानी और सुरियानी को पहुंचेंगे, लेकिन 3 लाखों को गिना नहीं सकते। लेकिन इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान जो इश्क मुस्तफा की बोली बोलते हैं, जब उनसे पूछा गया कि कयामत कब आएगी, इस सिलसिले में क्या हुक्म है, कहा कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने नहीं बताया तो हम कौन होते हैं, लेकिन कुछ आइडिया है कि ये वक्त है, ये टाइम है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये किसने सिखाया? ये कुरान से सीखे, ये हदीस मुस्तफा, जिनके सीने इश्क मुस्तफा के मदीने बन जाते हैं, फिर वो इंग्लिश दामी हो जाता है, फिर वो मराठी और गुजराती को भी जानता है। आज बोले ना हमारे मास्टर नवाब साहब, कैफा हालू का, मैंने कहा मैं तो इतना ही समझता था जितना आपने मुझे पढ़ाया था कि हिंदी इंग्लिश, लेकिन यहाँ तो आप अरबी के भी समंदर है।
تو یہ چیز جو ہے جتنی دلچسپی آپ رکھیں گے اتنا سیکھیں گے. تو انہوں نے دعا کروائی اپنی امی سے، غالباً وہ مریضہ تھی، تو کہا امی دعا کر دیجئے کہ یہاں پہ کیوں حافظ یہ بات ہے کہ یہاں ہم بچیوں کے لیے کچھ کر سکے. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا کی، حالانکہ یہ باتیں اسٹیج پہ کہنے کی نہیں تھی، لیکن جذبات سے بے قابو ہو کر کے میں جو یہاں ماحول تعلیم کا حضرت دیکھ لیا، وہ دعا تھی کہ ان کے پاس چند بچیاں یا بچے آتے تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم 1.5 سال کے بعد واپس آئے تو 250 بچیاں نقاب کے اندر ان میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ادارہ چلاتے ہوئے میں نے کہا مجھے 8 سال ہو گئے، ابھی 100 سے زیادہ بچیاں میرے ادارے میں نہیں آئیں. یہ اللہ کا انعام سمجھو کہ خدا تجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. نعرہ میں نے یہ کہا تھا. نعرہ رسالت جامعہ کنیز فاطمہ تعلیمی کانفرنس. سبحان اللہ. آج ہم پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ہم بچیوں کے لیے کام کریں. ایک بچی کو سچا پکا مسلمان آپ نے بنا دیا، قیامت تک جو نسلیں پیدا ہوتی رہیں گی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہے گی. جنہوں نے 10 روپے لگائے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ نیک اولاد چھوڑو، چاہے وہ روحانی ہو چاہے حقیقی ہو. جب آپ یہ نیک اولاد چھوڑو گے تو یہ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے لیے جھگڑیں گے، کہیں گے اے اللہ اس وقت تک جنت کی دہلیز پر میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ جن کے صدقے میں آج میں عالمہ بنی ہوں ان کی مغفرت نہیں ہو جاتا. بے شمار حدیث مصطفیٰ کو اٹھائیے، موجود ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جیسے ایک بچہ ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے اپنی ماں کو منانے کے لیے، باپ کو منانے کے لیے. اسی طریقے سے وہ تمہارا صدقہ جاریہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے علم کی شکل میں ہو، چاہے سماجی سطح پر کوئی بات کا صدقہ ہو، یہ قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کے لیے ہاتھ پھیلائے گا. اس لیے کچھ کر کے جاؤ. اور میں اکثر کہتا ہوں حضرات، جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد بچے کیا کرتے ہیں؟ 7 10 کھانے رکھتے ہیں پیچھے فاتحہ میں، 7 کھانے. بڑی اچھی بات ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصایا شریف تصنیف ہے اس کو پڑھیے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خود فرمایا، کہا کہ 40 کھانے مختلف قسم کے میرے 40ویں میں رکھے جائیں، لیکن شرط لگائی کہ وہ حقداروں تک پہنچانا، مالداروں کو مت بلانا، ہے نا. تو یہ منع نہیں ہے، لیکن وہ دنیا میں کھانے دے کے جاؤ نا ایک ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے دے کر کے جاؤ گے وہ وہاں پاؤ گے. آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں تو اداروں کی محبت سے سرشار ہو جاؤ. آپ جہاں بھی دیکھو ایک اچھا ماحول بناؤ، ان کی مخالفت میں نہ آؤ. بے شک علم دین وہ علم ہے جو روشن کرتا ہے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو حکمت کے نور سے منور کرتا ہے. اور ہمارے اسلاف نے خراسان کی بابرکت وادیوں کو چھوڑ کر ہندوستان کی سنگلاخ زمینوں کو علم کی روشنی سے منور کیا. آج ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، آج حدیثیں پڑھ رہے ہیں، آج مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب وہ 250-300 بچیاں جو ہیں وہ ایک ڈبی میں تو آئیں گی نہیں. ان کے لیے ان کے سارے انتظامات ہونے چاہیے، وہاں آفس ہونا چاہیے، اندر ہاسٹل ہونا چاہیے، بچیوں کے لیے کولر پنکھوں کا انتظام ہونا چاہیے. جب ہم اپنی بچی کو ایک IAS بنانے کے لیے، RS بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، تو جس قرآن کو سمجھنے پر یہ کہا گیا کہ اس میں ہندی بھی آ گئی، اس کے اندر انگلش بھی آ گئی، اس کے اندر ساری زبانیں آ گئیں، اس کے اندر سارے حساب کتاب آ گئے، اس کے اندر جتنی بھی گنت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جو قرآن کے اندر ذکر نہ کر دی، اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہاری زندگی بھی داؤ پر لگ جائے تو زندگی داؤ پر لگا دو، لیکن قرآن کے علم کو حاصل کر لو، قرآن کے علم کو حاصل کر لو، اس لیے کہ یہ قرآن ہی ہوگا کہ تمہاری دولت، یہ ہندی انگلش، یہ اسکول کالج، یہ صرف دنیا تک آپ کو آزاد رکھیں گے، آپ کو آسائش و آرام دیں گے، لیکن قبر میں اگر تمہارا کوئی ساتھی ہوگا تو میرے سرکار نے فرمایا لوگوں مغرب کے بعد یا رات کی تاریکی میں سورہ ملک پڑھو، یہ سورہ ملک انسانی شکل میں آ کر کے آپ جب قبر میں جائیں گے اس اندھیرے کو دور کرے گی، جنتی بچھونا لا کر تمہارے نیچے بچھائے گی، تو اس سے کیوں نہیں محبت کرتے ہو؟ اس قرآن کو گھروں تک کیوں نہیں پہنچاتے ہو؟ اور ہمارا حال جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ قرآن کو سمجھیے، حدیث مصطفیٰ کو سمجھیے، اور اٹھ کھڑے ہوئیے اور جگہ جگہ اداروں کو قائم، اور پورے ہمارے معلمین ہیں، ہاتھ جوڑ کر ان سے عرض ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو آپ چلائیے، لوگوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیے۔ ایک آدمی کبھی کچھ نہیں کر سکتا، ایک آدمی کوئی گٹھری تو اٹھا سکتا ہے، نہیں اٹھا سکتا، لیکن 10 آدمی مل کے چاہیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ آپ ٹیم بنیے، آپ حصہ بنیے، قیامت کا جب دن ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اے مولا قدیر ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن ایک نیک عمل کیا تھا اور وہ نیک ہم نے پیسہ لگایا، ہم نے دولت لگائی، ہم نے اپنا وقت دیا دین کے لیے، اور حافظ ذوالفقار کے ساتھ کھڑے ہو کر بچیوں کے لیے قرآن کی درسگاہ کو بنا کر کے آئے ہیں، جہاں حدیث پاک پڑھی جائے گی، جہاں تفسیر قرآن پڑھا جائے گا۔ اے اللہ یہ عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے تو تو مجھے بخش دے۔ پوچھئے ان علماء سے، یہ علماء کہیں گے اللہ تمہارے پاپ اور اتیاچار اور جرائم کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے، ایسا غفور ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا ہے، میری رحمت تو پھر بہت وسیع ہے، بڑے بڑے مجرموں کو میں تو معاف کر دیتا ہوں۔ زندگی بھر گناہ کرنے والا انسان، زندگی بھر چوری کرنے والا انسان، زندگی بھر ڈاکہ زنی کرنے والا انسان، زندگی بھر وہ زناکاری اور بدکاری میں ملوث رہنے والا انسان آخری وقت ہوش و حواس میں اگر یہ کہہ دے کہ مولا سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، بس تیرا دروازہ ہے، تو میرے پاپ کو معاف کر دے، تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ وہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں کہتا ہوں فرشتوں یہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کو بخشنے والا ہوں، میں ہی اس کو معاف کرنے والا ہوں، میں ہی اس کا لطف و عنایت کرنے والا ہوں۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حدیث مصطفیٰ سنیے ان علماء سے، حدیث پاک ہے من صلی سجدتین لا یسہو فیہما غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ بھی باب الصلاۃ مشکات کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، کتنی رکعت پڑھی بھائیوں؟ آج ہم تو ٹھونگ مار کے چلے جاتے ہیں، رکوع صحیح نہیں کرتے، قومہ صحیح نہیں کرتے، جلسے میں ہم بیٹھتے نہیں ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ وہ بھی تھے کہ جب وہ مصلی بچھاتے یوں ہاتھ کرتے، ہاتھ نیچے نہیں آتے، مراد پہلے مل جاتی۔ وہ بھی تو ایک وقت تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، بولو نا بھائیو کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن پڑھی اپنے رب کے لیے، پڑھی اپنے رب کے لیے، اور جب رب کے لیے پڑھے گا تو کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں داہنی جانب جنت رکھتا ہوں اور بائیں جانب جہنم کو رکھتا ہوں، پیٹھ کے پیچھے ملک الموت کو سمجھتا ہوں، سامنے میرے کعبہ ہوتا ہے، دل رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے، اس حال میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، پھر میں رکوع پورا کرتا ہوں، سجدہ پورا کرتا ہوں اور ارکان پورے کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی نماز کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب بتائیے علماء کرام رحمہ فرمائیں گے کیا کمی رہ گئی نماز میں؟ ہے کیا کمی رہ گئی نماز میں؟
سرکار فرماتے ہیں اگر 2 رکعت نماز کسی نے خدا کی رضا کے لیے اس طرح پڑھی لا یصح فیما، ان دونوں رکعتوں کے اندر کوئی غلطی نہ کی تو اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بتائیے 2 رکعت کا جب یہ عالم ہے تو بولو فجر میں نہ اٹھنے والوں فجر کا عالم کیا ہوگا؟ زور میں کاروبار میں بیٹھنے والوں زور کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ عصر کی نماز میں اپنا حساب کتاب پورا کر کے گھر آنے والوں عصر کی نماز 8 رکعتیں اس کا عالم کیا ہوگا؟ مغرب کی نماز صرف کھانے پینے میں کھو دینے والوں اس وقت کیا عالم ہوگا جب آپ مغرب کی نماز پوری ادا کریں؟ اسی طرح عشاء کی نماز سکون کی نیند لینی ہو تو عشاء کی نماز چاہے رات کو 2 بج جائیں نماز پڑھو، بڑھیا باوضو سو۔ قسم رب کعبہ کی رات کو اگر آپ کو موت بھی آ گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا شہیدوں میں اٹھایا جائے، یعنی عام موت نہیں ہوگی، وہ شہیدوں والی موت ہوگی جو وضو کی حالت کے اندر۔ اور اگر عشاء کی نماز آپ نے پڑھی جماعت سے، فجر کی نماز کو پا لیا جماعت کے ساتھ، تو میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ ایسا ہے کہ جیسے رات بھر خدا کی عبادت کرتا رہا۔ اتنی آسانیاں ہیں بھائی، یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ مدرسہ سکھاتا ہے، یہ دارالعلوم سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنی بچیاں جب انشاءاللہ سدھرے گی تو ماحول سدھرے گا۔ ان کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی کا پرتو پیدا ہوگا، ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے یا بچیاں اللہ اور اس کے محبوب کی یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ہم موبائل دیکھنے والی بچیاں بنا دیں، اگر دنیاوی اعتبار سے ان کو ہم نے آراستہ و پیراستہ کیا، دین نہ سکھایا، تو یاد رکھو یہ بالکل حدیث اس پہ گواہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ بھلائی نہیں فرماتا ان کو علم نہیں دیتا۔ اور قرآن نے کہا ہم یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں فرمایا کہ جتنے ڈر اور خوف کے مرکز منبع ہوتے ہیں وہ یہ علماء ہوتے ہیں۔ لوگ تو کہتے تھے مولوی ڈرے کیوں نہیں ڈرے بھائی؟ مولوی کا ڈر تو قرآن سے ثابت ہے، تمہارا ڈر ثابت نہیں۔ تمہارے بارے میں بتائیے کہ ان پڑھ کے بارے میں یہ کہا ہو۔ اسی طرح اگر مولانا عالم دین سے سرزد شامت نفس کی بنیاد پر گناہ ہو جائے تو کہا کہ مولانا کا گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور جاہل کا مولانا جاہل کے بارے میں کہ اگر وہ کوئی گناہ کر لے تو ان پڑھ ڈبل لکھا جائے گا۔ ایک تو اس نے علم نہ پڑھ کر کے گناہ کیا، جن چیزوں کا جاننا فرض تھا اس فرض کا تارک ہوا۔ دوسرا شامت نفس کی بنیاد پر اس نے گناہ کیا۔ اب یہ چیز اور بتا دوں میں آپ کو، یہ علم پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ دارالعلوم اسحاقیہ میں یہ قاری اکرم صاحب گواہ ہیں حضرت، ایک 65 سال کے صحیح حضرت آئیے 65 سال کے ضعیف العمر آدمی اپنے وقت کے قاضی سمدڑی کے اللہ کو پیارے ہو گئے مولانا غلام محمد صاحب، ان کو مفتی اعظم راجستان علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے جو شیخ ہیں شیخ القرہ حضرت قاری محمد اکرام صاحب اشرفی نعیمی کانپوری، ان کے پاس بھیجا تو قاری صاحب نے کہا غلام مصطفیٰ کیا میں اس کے ساتھ نماز شروع کروں گا، اس کو 4 سورتیں کیوں مشق کروا دے؟ میرے استاد محترم میں آتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ یار کاش یہ میرے پاس پورا فارغ ہو جائے نا تو میں زندگی بھر یہ یاد رکھوں گا کہ میں 65 سال کے بوڑھے کو فارغ ہوں قسم سے، اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، کہ آخر کی 10 صورتیں ان کو یاد کرا دو، اور بڑی دل جمی کے ساتھ قاری صاحب وہاں موجود تھے، مولانا غلام محمد صاحب جو تھے انہوں نے قرات کا شعبہ جو ہے وہ شروع کیا الحمدللہ، تو روایت حفظ انہوں نے 1 سال میں کمپلیٹ کیا، معرفت تجوید، سیاہ القرات، جامع البحث، معرفت الرسول، سمجھے، اور قرۂ سبا کے اسماء بھی انہوں نے یاد کر وہ ٹھیک ہے اختلافات تو نہیں وہ شدید صاحب الگ انہوں نے تو پوری قرات سبا کی، یہ مولانا غلام محمد روایت حفظ کمپلیٹ کی ہے، تو میں نے وہاں حضرت 17 سال قریب پڑھایا ہے شعبہ قرات دارالعلوم اسحاقیہ کے اندر۔ تو اب یہ جب فارغ ہوئے نا تو میں اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، آج بھی دیکھو میری روح کو سکون مل رہا ہے اور یہاں ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ تو چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، کئی سال ہو گئے،
لیکن قیامت کا دن ہوگا اگر اتنا ہو جائے کہ ایک بندہ غلط قرآن پڑھتا ہوا جا رہا تھا قبر کی گود میں، لیکن ہم نے محنت کی مولا تیری رضا کے لیے، اور ان کو ہم نے 2 پارہ حضر بھی کرایا جو تیرا قرآن ہے، اس کو ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق صحیح پڑھانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ سے انعام مل جائے، بخشش کا بہانہ ہو جائے۔ تو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، اس عمر کے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس عمر کے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی عمر ہو، عشاء کی نماز کے بعد آپ اس قرآن کو حاصل کیجئے۔ آپ علماء سے پوچھیں گے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی جو قرآن کو غلط پڑھتا ہے، پڑھانا تو دور کی بات ہے، اگر اس میں ایسی صفات کو چھوڑتا ہے جو لازم ہے ان کے لیے، تو ان کے پیچھے نماز تو دور کی بات اپنی نماز نہیں ہوتی۔ اور حضور صدر الشریعہ نے لکھا ہے آپ کے بہار شریعت کے اندر کہ جن دنوں میں وہ کوشش کرتا رہے گا قرآن کو صحیح کرنے کی، نماز ہوتی رہے گی، اور غفلت برتے گا تو اس کے بعد اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم سے محبت رکھے۔ تو بتاؤ یار، واپس جب ہم آئیں تو انشاءاللہ یہاں اسی اسٹیج کے اوپر آپ کی بچیاں ہوں اور قاریہ فارغ ہو رہی ہوں ماشاءاللہ، قاریہ بن کے، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس بیٹی کے نام کے ساتھ اس کا نام آئے گا کہ فلاں قاریہ کا باپ، اسی طرح آنے والے 7-8 سالوں میں آئیں تو وہ عالمہ فاضلہ بن کے بخاری پڑھ رہے ہیں۔ اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہم پنجاب کے اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کلچر پنجابی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے 2016 کے اندر حافظ صاحب سب سے پہلے ان کو پنجابی سے اردو میں لایا، اور اردو رٹائی جیسے حافظ کو رٹایا جاتا ہے، اردو رٹائی۔ پھر اس کے بعد اردو سے 6 مہینے بعد ہم نے جو فارسی کی طرف ان کو توجہ دلائی، یہاں تک کہ آج الحمدللہ آپ علماء کو کبھی وہ سنانا جو بچی نے عربی میں تقریر کی اس میں، تو آج الحمدللہ بڑے بڑے علماء کے سامنے ذمہ دار اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے ہیں پردے میں رہ کر، بچی نے جب عربی میں تقریر کی ہے 7 سال کے بعد، تو مفتی صاحب قبلہ وغیرہ کہہ رہے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عرب کی شہزادی کو۔ کوئی بات بعید نہیں ہے، کوئی بات بعید نہیں ہے، آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ آپ کی بچیاں عربی بولیں گی، آپ کی بچیاں قرآن کی تلاوت کریں گی، آپ کی بچیاں قرآن کے مطالب، مضامین، مفاہیم سب آپ کے سامنے رکھیں گی، لیکن آپ ساتھ دے دیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جو ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ دل سے دینا بھائی، یہ رسول اللہ کی مجلس ہے، آپ اس وعدے کو وفا کرنا۔ یہ نہیں کہ دولت سے ساتھ دیا جاتا ہے، ہم کو دولت تھوڑی لٹا رہے ہیں، آپ لوگوں سے لے جاتے ہیں، لے جا کر کے وہاں لگاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہماری زبان جو رب نے عطا فرمائی ہے، اس زبان سے آپ کو رغبت دلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس دولت نہ ہو، تو دولت جو ہوتی ہے، جاؤ آگے جاؤ، ہمارے چند نوجوان جو ہیں شیر ہندوستان، استاد الاساتذہ، جن کے تلامذہ ہندوستان ہی نہیں صرف 10-11 آدمی جانا، مجلس اپنی جگہ جمی رہے، سب لوگ بیٹھے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ خلا کریں گے ان کا موڈ خراب ہو جائے اور واپس گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں، آپ اپنی جگہ پہ جم کے بیٹھے۔ جو بھی ہمارے حضرات ہیں، والنٹین حضرات، وہ باہر جائیں، اپنے عظیم مہمان کا استقبال کریں، جن کی تاریخ بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، اور اس عمر میں بھی جہاں بھی جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی علم دین لوگوں تک پہنچے۔ درود شریف پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ پوری توجہ ادھر رکھیں۔ آپ کو ایک حدیث بیان کی ہے کہ علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ عقل مندوں کے اقوال کو سنیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ زندگی عطا فرمائے گا، وہ زندگی جو تمہاری روح کو زندہ کرے گا۔ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں،
तवज्जो से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्रों को तकरीबन पा लिया और अब जो है आखिरी वक्त और आखिरी मरहले से गुजर रहे हैं। हम लोग इस जिस्म की बड़ी परवरिश करते हैं साहब, और जब हम देखते हैं कि कुरान मुकद्दस की आयत है या अय्युहन-नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब इसको आप देखिए और तवज्जो कीजिए कि इस जिस्म के लिए हम मुर्गे मुसल्लम खाते हैं, बेशुमार गिजाएं खाते हैं कि हमारा जिस्म कमजोर ना हो जाए, है ना। अरे ये जिस्म कमजोर नहीं होता है अगर तुम्हारी रूहानी कुव्वतें ताकतवर होंगी। मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमत व रिजवान हुजूर अशफाकुल उलमा रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि 1948 में जब शहरे आफ्ताब जोधपुर में आए तो वहां एक कमरे में कुरान और हदीस का दर्स देना शुरू किया और उसी में मैंने ये भी पढ़ा कि हुजूर शेरे हिंदुस्तान मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब किबला जो बेशुमार हजारों की तादाद में इनके तलामिज़ा है, ये इब्तदाई उस खेब के अंदर मौजूद थे जो मुफ्ती आजम राजस्थान के चेहरे को भी देखा और इक्तिसाब फैज़ भी किया। तो जो मदारिस होते हैं ये उससे साबित होता है कि ये बिल्डिंगों के मोहताज नहीं होते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। आप तालीम अच्छी दें, आप एक फिक्री पैगाम दें तलबा को, तो इंशाअल्लाह फिर उसमें बरकतें हासिल होती हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, 1948 में मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमी अलैहि रहमा ने शहरे जोधपुर के अंदर जो बुनियाद 1921 या 1919 में एक मर्द कलंदर हजरत शाह इसहाक अलैहि रहमान नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिजवान ने रखी थी, उसको फिर सींचा, अपना वक्त भी अता फरमाया, आपने सारी चीजों को मुलाहिजा किया कि लोग तालीम की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार अजमली अलैहि रहमा जो 2 साल पहले रमजान मुबारक 9 रमजान को विसाल फरमा गए, अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। कहते हैं कि उस वक्त आसपास कोई मदरसा नहीं था, वहाँ ठेठ अजमल उलूम अजमल शाह साहब अलैहि रहमत व रिजवान के यहाँ आपने वालिद साहब किबला ने जमात राबिया तक तालीम हासिल की। उस वक्त मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमत व रिजवान ने शहर जोधपुर के एक उस अजीम इदारे को जिसको बनना था उसकी बुनियादों को मजबूत करना शुरू किया। अल्लाह अकबर। 1948 से लेकर तादमे हयात आप कुड़ते रहते थे, जहां भी जाते मदारिस कायम करते, जहां भी जाते मसाजिद अमल में आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया कनीसे फातिमा तालीमी कॉन्फ्रेंस। तमाम उलमाए किराम जल्वा बरकत। आज हम अपने असलाफ की जिंदगी को देखें। आज अगर हमने इतना ही काम किया कि कोई बीमार हो गया, सूरह फातिहा दम किया और दम करने के बाद उनको शिफा मिल गई, चले गए, लेकिन एक और कुव्वत है जिसके जरिए आपके हाथ चलते हैं, जिसके जरिए तुम्हारी जुबान बोलती है, जिसके जरिए तुम कदम रखते हो, जिसके जरिए तुम आसमान की बुलंदियों को छू लेते हो, जिसके जरिए से बड़े बड़े तिरंगों पर आप काबू पा लेते हो, जिसके जरिए से बड़े बड़े बहादुर शेरों के सामने सीना सिपर होकर खड़े हो जाते हो, ये तुम्हारे जिस्म की ताकत नहीं है। आप डॉक्टरों के पास जाओगे, आपके जिस्म का इलाज करेंगे, लेकिन अल्लाह वालों के पास जाओगे उनकी नजर में इसकी कोई हकीकत नहीं। पूछिए उलमाए किराम से कि जब हमारे असलाफ सूफिया किराम उलमाए दीन जो अल्लाह की बारगाह के अंदर जिन्होंने कुछ पा लिया वो खाना तो खाते ही नहीं थे। बताइए ना, तारीख आपने पढ़ी है, बेशुमार औलिया अल्लाह है सत्तू खा रहे हैं जनाबे वाला। इसलिए कहते हैं कि सत्तू इसलिए खा रहे हैं कि रोटी खाने में टाइम ज्यादा सर्फ हो जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया
کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں یہ سب ہمارے لیے ہیں، بادام بھی آپ کے لیے ہیں، اسی طرح سیب بھی آپ کے لیے ہیں، مرغے مسلم و بریانیاں بھی آپ کے لیے ہیں، ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا ہی کھاتے ہیں کہ جس سے کمزوری نہ آئے، خدا کی بارگاہ میں قیام کریں تو لچک پیدا نہ ہو، رکوع کریں تو جھک نہ جائیں، اسی طرح سجدہ میں جائیں تو اپنی کلائیوں کو بچھانے کی نوبت نہ آئے۔ ہم طاقت حاصل کرنے کے لیے ان خدا کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر آپ کو بے شمار غذائیں بتائے گا، حکیم آپ کو بہت سارے پرہیز بتائے گا، لیکن جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے مچھلی چھوڑ دیجئے، گوشت کو چھوڑ دیجئے، آپ اسی طرح 5 روٹی کھاتے ہیں، 5 نہ کھائیے، کوشش کیجئے 1 ہی کھائیے، یہ تو 2، ورنہ حدیث پاک کے مطابق کچھ بھوکے رہ جائیے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ غریب نواز کی چوکھٹ سے سبق مل رہا ہے، یہ غوث اعظم دستگیر کی چوکھٹ سے سبق مل رہا ہے، یہ بزرگان دین کی چوکھٹ سے آپ کو سبق مل رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اس سے روح بیمار ہوتی ہے۔ کہ وہ طاقت کہ جس کے ذریعے تم بولتے ہو، جس کے ذریعے تم چلتے ہو، جس کے ذریعے تم بڑے بڑے جہازوں کے اوپر قابو پا لیتے ہو، بڑے بڑے شیروں کو زیر کر دیتے ہو، وہ تمہاری طاقت ہے روح۔ جب مشرکین مکہ نے پوچھا تھا یہ روح کیا چیز ہے، اللہ اکبر، پارہ نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کہہ دو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور لوگوں اتنی طاقتور ہے یہ روح، جب تک یہ رہتی ہے ہمارا جسم کام کرتا ہے، اور جب یہ نکل جاتی ہے اس وقت جسم ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کی فکر کیجئے، وہ آپ کو قرآن سے ملے گی قوت، وہ آپ کو حدیث مصطفیٰ سے قوت ملے گی، وہ علماء کی صحبت سے آپ کو ملے گی۔ یہ نورانی چہرے والے قافلے جو ہیں ان کو آپ کمزور نہ سمجھو، یہ چاہتے تو بہت سے ہم نے جاہلوں کو دیکھا ہے 1 روپیہ سے کروڑوں روپیہ بنا لیا انہوں نے تجارت کر کے، اور تجارت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمیں سب سے پہلا درس نبی آخر الزمان حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، مکی زندگی میں بتا دیا کہ تجارت کیجیے، آپ منع نہیں، بے شمار برکتیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مقدس کے 3 پارے میں غالباً 4تھا رکوع شروع ہوتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، سے آگے پڑھتے جائیے، اس میں آپ ہی کا ذکر ہے، علماء کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں قربان کر رکھا ہے۔ ماں کو انہوں نے چھوڑا، باپ کو انہوں نے چھوڑا، عزیزوں کو انہوں نے چھوڑا، وقت آیا تو اپنے وطن کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کے ہم مجلس بن گئے، آپ کے یہ بھائی بن گئے، آپ کے یہ نمائندے بن گئے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگوں پر تو اپنی جانوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ واقعی سنت صحابہ پر چلنے والا ہے تو ان کو تو یہ کہنا چاہیے، کل جب مکہ سے آنے والے مدینہ پہنچے تھے تو لوگوں نے آدھی زمینیں ان کو وقف کر دی تھی، آج ہم بھی انہی کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 500 ہے تو 250 تیرے بچے کھائیں گے اور 250 میرے بچے کھائیں گے، تاکہ مدینے والوں کی سنت ادا ہو جائے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ کم سے کم ان نورانی جماعت کے پیچھے غیبت کے بازار گرم نہ ہو، ہے نا؟ جو غیبت کے بازار گرم ہوتے ہیں نا، اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، خود حضور نے ایک سند دی ہے، یا تو عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ، یا علماء سے پیار کرنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے۔ دور بیٹھے ہیں حضرت، وقت تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا سینہ جو ہے نور ایمان سے تو منور ہے ہی، نور علم سے بھی ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے، تو اس علم کی میں قدر کرتا ہوں۔ سرکار کل فرشتوں نے قدر کی تھی، آج ہم ہیں، صرف امام کی حیثیت سے آپ کو نہیں جانتے ہیں، قرآن کا عالم ہونے کی حیثیت سے آپ کو جانتے ہیں، تو کم سے کم محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا 5 میں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ۔ اور ایسے لوگوں کو ہم نے اس 40-50 سالہ زندگی میں دیکھا
جو عالم کے دشمن بنے دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے، آخرت کا عذاب ہنوز باقی ہے، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ یہ چاہیں تو حضرات اگر ٹھیلا لگا کر کے کھڑے ہو جائیں، جب ان پڑھ آدمی ہو کر ایک سے کروڑوں کا مالک بن سکتا ہے، تو یہ پڑھے لکھے جن کو تفسیر بھی آتی ہے، حدیث بھی آتی ہے، تجارت کے طریقے بھی آتے ہیں، اور جس دیانت داری کے ساتھ تجارت کی جائے اس میں 70 گنا برکت ہے، یہ سب واقف ہیں۔ آپ دیانت داری نہ کر کے جب کروڑوں کے مالک بن سکتے ہیں، تو کیا یہ علماء کی جماعت جو ہے اگر تجارت میں لگ جائے تو بھوکی رہ جائے گی؟ بتائیے نا، بھوکی رہے گی؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ ہم سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، اور بڑھنے والے بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے راہ خدا میں اپنی جانوں کو وقف کر دیا ہے۔ اے اللہ، یہ جان تیری ہے، یہ سانس تیرے ہیں، یہ چلنا، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، ہم دنیا میں آئے ہیں بس اپنے محبوب کے لیے، جو کام انہوں نے کیا، اور ہم بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تاج ہمیں نصیب ہو جائے اور ان میں ہم قیامت کا دن ہو اور ان میں ہم کھڑے ہو جائیں، بس یہ ان لوگوں کی نیت ہوتی ہے۔ اب آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے، ان کے ساتھی بنیے، آپ ان کے کندھے سے کندھا ملائیے، آپ یہ وہی علماء ہیں۔ میرے ناظم صاحب نے میری گفتگو کا آغاز جو کیا وہ اس شعر کے ساتھ کیا کہ کافی علیہ الرحمہ نے تختہ دار پر، اس وقت سارے پیچھے تھے، بہت سارے پیچھے تھے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، این کرنے والے، آن کرنے والے، لیکن علامہ کافی علیہ الرحمہ نے تختہ دار کے اوپر چڑھ کر بتایا کہ اگر دنیاوی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، استاد الاساتذہ، جانشین مفتی اعظم راجستھان، کرامت مفتی اعظم راجستھان، مفکر راجستھان، ہمدرد قوم و ملت، مفکر اعظم، استاد الاساتذہ، دارالعلوم اسحاقیہ، دارالعلوم اسحاقیہ، دارالعلوم اسحاقیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، آپ ادب احترام کے ساتھ زیارت کرتے رہیے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج صرف بچے جاؤ ادھر بیٹھو، بچے لوگ ادھر جاؤ۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں زیادہ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ جس وقت چاند نکل آئے نا تو ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، اور سورج کی روشنی آ جائے تو ستارے جو ہے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں گیا۔ اس لیے جس عظیم ہستی کا انتظار تھا، حضرت کے سامنے یہ کہنا بھی میں تو گوارا نہیں کروں گا، یعنی تعارف کرانا۔ تعارف اس کا کرایا جاتا ہے جس کو لوگ جانتے نہ ہوں، لیکن یہاں سے لے کے ہندوستان کے کونے کونے اور بیرون ہندوستان حضرت کے جو تلامذہ ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جب ان کے طالب علموں کا یہ عالم ہے تو خود حضرت کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ آج تک رات کو تقریر کرتے ہیں۔ میں نے پرسوں مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ حضور اشفاق العلماء علیہ الرحمہ کی سوانح حیات معارف مفتی اعظم راجستھان کے اندر پڑھا، اور اس کو میری بچی ہے جو پرنسپل ہے، ایک دارالعلوم اسحاقیہ کی برانچ چلا رہا ہوں، جامعہ فاطمہ ام الخیر ہنومان پر۔ اس میں نے پڑھا، جامعہ نور والوں نے حضور اشفاق العلماء سے پوچھا، سب کے بارے میں پوچھا کہ آپ اساتذہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کے بارے میں بھی پوچھا، تو وہاں حضرت نے فرمایا، کہا ان کی تو بات ہی الگ ہے، میں نے وہاں نقل کر رہا ہوں، کہا ایسا اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا ہے کہ کسی عالم دین میں نہیں ہے، ترجمانی کر رہا ہوں، کہا رات کو بھی تبلیغ کرتے ہیں اور دن بھی نبیوں کے وارثوں کو پیدا کرتے ہیں۔
کبھی چھٹی نہیں کرتے، اور آج بھی حضرت کی اس عمر میں دیکھ لیجئے، رات کو بیان فرمائیں گے، درسگاہ سے کبھی آپ دور نہیں ہوتے۔ تو یہ تو میں کہہ رہا تھا کہ علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء، ان اللہ تعالی یحیی القلب بنور الحکمت کما یحیی الارض بماء المطر، کہ لوگوں ان علماء کی صحبت کو اختیار کر لو، اپنے بڑوں کی باتوں کو سنو، اللہ تمہارے دل کی کھیتی کو نور ایمان سے روشن فرما دے گا، آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا۔ آج ہم اسی لیے بلاتے ہیں تاکہ آج ہمارے یہاں بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی کہ راجستھان کے اپنے وقت کے جانشین مفتی اعظم جو سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، سماجی خدمات بھی آپ کے انتھک ہیں، کون نہیں جانتا آپ کی زندگی کو، بڑی مشکل سے حضرت نے اپنا وقت دیا، اور یہ خاص میں نے قاری اکرم صاحب چیز حضرت کے اندر دیکھی، اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جو ہے دین کا کام کر رہا ہے، وہاں بڑے بڑے کلیکٹروں کو منع کر دیتے ہیں، پرائم منسٹر پوسٹ جیسے لوگ ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ایڈیشنل کلیکٹر جیسے لوگوں کو ہم نے خود ڈانٹتے سنا ہے، لیکن ایک بچے کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، بڑا حوصلہ ملتا ہے اس سے۔ میں نے کہا حضرت ہمارا حافظ یہاں حافظ بنا، قاری بنا، اور گھر چین سے نہیں بیٹھا، یہاں آ کر علم دین کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ممکن ہے آپ کے تشریف لے جانے سے ان کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے۔ حضرت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، 6 گھنٹہ سفر کر کے یہاں آپ پہنچے، بغیر آرام کیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے آپ کی خدمت کو، اور حضرت کا آنا بابرکت ثابت ہو۔ جو یہاں ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے، ہمارے حافظ صاحب جو حضرت کی سرپرستی میں قائم کر رہے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے، سدا باغ و بہار رہے۔ ہمارا دارالعلوم ساکیہ کا اسٹاف، علماء اہل سنت جے پور کے تمام ہمارے اکابر علماء سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بس آپ ان کا جذبہ بڑھاتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے دوست یار احباب آ چکے ہیں، آگے کا پروگرام چلے گا، لیکن یہاں حضرت کی نصیحتوں کو آپ مقدم رکھیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس مجلس کو قبول فرما کر کے تا قیام قیامت اس کو صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔